سر آپ خاموش ہیں، لوگوں کو لاپتہ کیا جائے، بالخصوص نوجوانوں کو اور خواتین کو جو ہے وہ زیادہ تر لاپتہ کیا جائے۔ آج بھی تربت پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس ہوئی، سید بی بی نامی ایک خاتون نے پریس کانفرنس کی۔ اس خاتون کے 3 جملے مطلب جو میرے دل کو چھو گئے ہیں وہ میں نے نکالے، اور حرف بحرف میں وہ پریس کانفرنس بلوچی میں ہوئے تھے، میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے کہ پہلا جملہ میں گزشتہ 1 سال سے ہر پیر کے روز باقاعدگی سے سی ٹی ڈی کے دفتر میں حاضری رپورٹ کرتی ہوں۔ مکمل تعاون کے باوجود مجھے ہر طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے، بتایا جائے آخر میرا قصور کیا ہے اور کیوں میرے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 یہ تو ایک طرف ہے۔ دوسری طرف جو بلوچ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے چیئرمین ہیں نصراللہ بلوچ صاحب، گزشتہ روز انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کے جو کردار ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے ان سے مایوس نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں باتیں بہت کرتی ہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے، لیکن عمل نہیں ہے ان میں۔ اوور آل کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھو، میں کسی اور سیاسی پارٹی کے بارے میں تو نہیں کہوں گی ان کی کارکردگی کیا ہے۔ جہاں تک مسنگ پرسنس کا تعلق ہے، آپ تاریخ کے اوراق کو ٹڈول کے دیکھیں کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو اگر کسی نے اٹھایا ہے پہلی مرتبہ، وہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے 2 اپریل 2006 کو بلوچستان میں کوئٹہ میں جو ایک ریلی نکالی گئی تھی، جو بلوچستان کی سیاسی موبلائزیشن کے حوالے سے سب سے بڑی ریلی تھی، کسٹم سے میزان چوک تک، وہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے، وہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ تھا۔ اس وقت لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، بلوچستان کے لوگوں کو تک پتہ نہیں تھا مسنگ پرسنس ہے کیا چیز، اور اس کی اگر آپ بھی وہ ویڈیو کلپس دیکھیں تو اس میں مسنگ پرسنس کی وہ اس وقت چند تھے، اصغر بنگلزی تھے، ایک اور کچھ اور تھے، ان کی تصویریں آپ کو نمایاں نظر آئیں گی۔ 2012 میں جب مسنگ پرسنس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کوئی اپیئر ہوا تھا، وہ بلوچستان نیشنل پارٹی اپیئر ہوئی تھی۔ اس وقت لوگوں نے ہم پہ تنقید کی، میں جلاوطن تھا، 3 سال سے میں بیرون ملک تھا، لیکن صرف اس پٹیشن کے خاطر میں ڈائریکٹ اسلام آباد پہنچا، سپریم کورٹ کے سامنے ہم پیش ہوئے، تمام پولیٹیکل پارٹیاں آئی، ہم سے اظہار ہمدردی کی۔ وہ جو اس وقت حکومت میں نہیں تھی، اپوزیشن میں تھی، وہ تمام کی تمام انہوں نے آ کے ہم سے اظہار ہمدردی کی۔ اس وقت میں نے 6 نکات رکھے تھے، ان 6 نکات میں سر فہرست مسئلہ مسنگ پرسنس کا تھا، جو مسخ شدہ لاشوں کا تھا، ڈیتھ اسکواڈ کا تھا، اور اس زمانے میں لوگ جانتے نہیں تھے کہ ڈیتھ اسکواڈ کس کو کہتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا۔ پھر 2013 کے جو الیکشن ہوئے، 2 ہی نشستیں تھی، ایک میں کامیاب ہو کے آیا تھا وڈ سے، حمل کلمتی کامیاب ہو کے آئے تھے گوادر سے، ایک نیشنل اسمبلی کی ہماری نشست جو تربت گوادر کی تھی۔ اس دوران یہ اسمبلی کا ریکارڈ دیکھیں، یہی بلوچستان نیشنل پارٹی تھی۔ پھر اب آتے ہیں اس میں 2018 میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا، اسی جگہ پر ہمارا جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس میں سر فہرست نقطہ جو تھا وہ مسنگ پرسنس کا تھا۔ اس 5 سال کے دوران اگر ہم ان کے اتحادی بھی تھے تو مسنگ پرسنس کا ذکر ہوتا تھا۔ کوئی ایسی اسپیچ نہیں ہوگی، چاہے وہ بجٹ سیشن تھا یا کوئی اور ایشوز ہوتے تھے، اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو اول دستے کا کردار ادا کیا، اور اس کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کمیشن بنایا تھا، جس پہلے اس کی ذمہ داری چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو دی گئی تھی۔ 6 مہینے تک اس کی ایک سنگل میٹنگ نہیں ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا سربراہی مجھے دی۔ 6 مہینے کے اندر ہم نے وہ رپورٹ کنکلوڈ کی، اور اس میں یہ ثابت کر، حالانکہ اس میں انفورس ڈس اپیئرنس کا صرف مسئلہ نہیں تھا، اس میں جو پروفائلنگ ہو رہی تھی بلوچ اسٹوڈنٹس کی جو صوبے سے باہر تھے، دوسرے صوبوں میں، لاہور میں، ملتان میں، اسلام آباد میں یا ملک کے دوسرے صوبوں میں، لیکن اس رپورٹ کو ہم نے اس کا دائرہ جو وسیع کیا، اور اس کمیشن کو ہم کوئٹہ لے آئے، مسنگ پرسنس کے کیمپ تک ہم لے گئے ان کو، جو آپ کے ادارے ہیں بلوچستان یونیورسٹی میں لے گئے ہم ان کو، وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے خود اپنی رائے کا اظہار کیا ان کے سامنے، اور
پھر جو الیکشن بھی ہوئے، جو ڈاکٹر مارن کا جو گرفتاری ہوئی تھی، کون سی پولیٹیکل پارٹیاں میدان میں آئی تھی سوائے بی این پی کے؟ خود کش حملے بھی ہم پہ ہوئے، لاٹھی چارج بھی ہوئی، 200 سے زائد ہمارے بی وائی سی کے کارکن گرفتار ہوئے، ہماری وکلاؤں نے جو ہے نا ان کی پیشیاں بھگت کئیوں کو رہا کرایا، اور احتجاج ہر طریقے سے ہم نے احتجاج اس وقت بھی کیے تھے۔ پھر سریاب میں جلسہ ہوتا ہے ہمارا، 15 لوگ شہید ہوتے ہیں، سب کے سب بی این پی کے، بلوچستان نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے۔ تو کون یہ کہتا ہے کہ جی ہم خاموش رہیں؟ کب ہم خاموش رہیں؟ ابھی بھی جب یہ احتجاج ہوتے ہیں، اب ریسنٹلی ہمارے پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کے رکن صدر نصیر موسیانی، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے سامنے اس کے بیٹے کو شہید کیا گیا، اس کو زدکوب کیا گیا، ان کے کئی 2 بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو جو زیر حراست رکھا گیا، تب بھی ہم نے خاموشی نہیں رکھی۔ ابھی بی وائی سی کی جو کال تھی احتجاج کی یا شٹر ڈاؤن کی، بلوچستان نیشنل پارٹی کسی سے جو ہے پیچھے نہیں رہی۔